اسرائیل اور ایران کی جو دھمکیاں ہیں یہ چرم پر ہیں، اور ایران نے جو دھمکی دی ہے اس حوالے سے جیروسلم پوسٹ لکھتا ہے دی ایران تھریٹ شوڈ بی ٹیکن سیریسلی۔ اب ایران جو تھریٹ دے رہا ہے اسرائیل کو چاہیے کہ ان کو سیریسلی لے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے پاس گئے تھے ان کے بینی گینٹس، اور ان سے کچھ جہاز مانگے تھے تاکہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو بالکل ٹھنگا دکھایا ہے اور کہا کہ یہ جہاز ہم نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر یہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو کاسٹ ہے وار کرنے کی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اگر اسرائیل اکیلے جنگ کرتا ہے ایران کے خلاف تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ امریکہ آدھا برڈن جو ہے وہ بیئر کرتا تھا، اور بہت سارے عرب ممالک بھی دوگلا پن دکھا دیتے تھے کہ جب اسرائیل فلسطین کے اوپر اٹیک کرتا تھا، حماس کے اوپر کرتا تھا، سیریا کے اندر کرتا تھا، تو بہت سارے عرب ممالک اسرائیل کو پیسے دیتے تھے، اور وہ عرب کے پیسوں سے اسرائیل جو ہے اپنے ہی مسلمانوں پر جو ہے عرب والے اٹیک کروا دیتے تھے۔ اب بات یوں نکل کر سامنے آئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس بار کافی اگریسو نظر آ رہا ہے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اگر رانگ موو کیا، تہران ٹائمز نے ایک پورا نقشہ چھاپ دیا تھا پچھلے دنوں، میں نے آپ کو خبر بنا کر دی تھی کہ ہم کون کون سے شہروں کو دہلا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شہر کو دہلانے کی بات کری تھی وہ تل ابیب اور حیفا شہر تھے۔ یہ دونوں ہی ان کے اکنامک ہب ہیں، اسی کے اوپر پورا اسرائیل چلتا ہے۔ اگر ایران ان کو ہٹ کر دے آج، جی ہاں، اگر آج ایران ان کو ہٹ کر دے تو اسرائیل کی ساری جو ہے کلا کما ہو جائے گا، اسرائیل صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اب اسرائیل دھمکیاں نہیں دے رہا، صرف امریکہ کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب اس کو پرمیشن ملے، کب اس کو پیسے ملے، کب اس کو ہتھیار ملے امریکہ سے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ لیکن ایران بھی اس بار جو ہے کافی اگریسو ہے، اس نے سیریا کے اندر، حماس کے اندر اور دیگر جو جگہ ہیں ایران کی، وہاں پر اپنے جنگجو ڈپلائی کرنا شروع کر دیے۔ کل اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے لیڈر ہیں، جو کہ حماس کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایران کے فارن منسٹر سے بات چیت کری ہے، اور یہ بات چیت اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر اس حوالے سے بات چیت کری ہے، اور اسرائیل لگاتار یہ چیخو پکار کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران اسماعیل ہانیہ کو دوبارہ ہتھیاروں کی کھیپ پہنچا دے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں اسرائیل کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے دو شہر نشانے پر ہیں اور دونوں شہر اکنامک ہب ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں، اگر ان کے اوپر اٹیک ہوا تو اسرائیل کے اندر یہ سخت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سٹینڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ عرب ممالک نے اپنا سارا کا سارا وزن اسرائیل کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ فلسطین کے اوپر اب اسرائیلی پولیس نے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور بہت سارے فلسطین جو ہے فلسطینیوں کو اب مارنا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ویسی حالات بن رہے ہیں جیسے جولائی 2021 کے درمیان بنے تھے۔ 11 دن کی جنگ رہی تھی، اور اس 11 دنوں کے اندر تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ فلسطینیوں کے شہید کر دیے تھے۔ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کر دی تھی۔ اس وقت تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کر کے قطر کا جو الجزیرہ کا آفس ہے وہ بھی تباہ کر دیا تھا۔ اسرائیل اتنا اگریسو ہوا تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے اب ویسٹرن بینک جو ہے ان کی غزہ کی پٹی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنے بہت سارے میزائل ڈپلائی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلمانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، مسجد اقصی کے اندر ان کو نماز ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور جو مسلمان ریزسٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے اوپر جو لاٹھی چارج، اس کے علاوہ آنسو گیس، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے ربڑ کی گولیاں استعمال کی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ ڈائریکٹ فائر کر رہے ہیں جس سے عام شہریوں کی بہت زیادہ ہلاکت ہو رہی ہے۔